السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، تفسیر کے آج کے سبق میں ہم مثل الجنت التی وعید المتقون سے شروع کر رہے ہیں۔ توجہ کیجیے۔ مثل الجنتی، جنت کی کیفیت، التی وہ جو کہ وعید المتقون وعدہ کیا گیا پرہیزگاروں سے، تجری بہتی ہیں، من تحتها الانہار اس کے نیچے نہریں، اکلھا اس کے پھل، دائم دائمی ہیں، وظلھا اور اس کا سایہ، تلک یہ، عقبی الذین اتقوا انجام ہے پرہیزگاروں کا، وعقبی الکافرین اور انجام کافروں کا، النار جہنم ہے، والذین اور وہ لوگ جو آتیناہم الکتاب ہم نے انہیں کتاب دی، یفرحون وہ خوش ہوتے ہیں، بما انزل اسے جو نازل کیا گیا، الیک تمہاری طرف، ومن الاحزاب اور بعض گروہ، من ینکر جو انکار کرتے ہیں، بعضہ اس کی بعض کا، قل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں، انما اس کے سوا نہیں، امرت مجھے حکم دیا گیا، ان اعبد اللہ کہ میں عبادت کروں اللہ کی، ولا اشرک بہ اور نہ شریک ٹھہراؤں اس کا، الیہ اسی کی طرف، ادعو میں بلاتا ہوں، و الیہ مآب اور اسی کی طرف میرا ٹھکانہ ہے، وکذالک اور اسی طرح، انزلناہ ہم نے نازل کیا اس کو، حکم عربین عربی زبان میں، ولئن اتبعت اور اگر تو نے پیروی کی، اہواءہم ان کی خواہشات کی، بعد اس کے، ما جاءک من العلم جب کہ تیرے پاس آ گیا علم، ما لک تیرے لیے نہیں ہے، من اللہ اللہ سے، من ولی کوئی حمایتی، ولا واق اور نہ کوئی بچانے والا۔ عزیز طلبہ، ان آیات مبارکہ میں مومنین کا بھی انجام بتایا جا رہا ہے، اور جو اس کے برعکس مشرکین مکہ ہیں یا مشرکین ہیں، کافر ہیں عمومی طور پر، ان کا بھی انجام بتایا جا رہا ہے کہ جو مومن ہوں گے ان کے لیے ہر طرف نہریں ہیں، جہاں چاہیں پانی لے جائیں، پھر نہ پانی بگڑنے والا نہ ذائقہ بدلنے والا، پھر دودھ کی نہریں ہیں، اور دودھ بھی ایسا کہ جس کا مزہ بھی خراب نہ ہو، شراب کی نہریں جس میں لذت ہی لذت ہے، نہ بدمزگی نہ بے ہوشی نہ نشہ، صاف شہد کی نہریں، ہر قسم کے پھل، پھر یہ پھل ان کی ہمیشگی، بہرحال یہ سارے کے سارے جنت کے فضائل ہیں اور جنت کی خصوصیات ہیں، جنت کی نعمتوں کی تعریفیں ہیں، خصوصیات ہیں، تو اس کے لیے محنت ہے، اللہ سے مانگنا ہے، اللہ کی اطاعت کرنی ہے، دنیا میں اللہ کو راضی کرنا ہے، آخرت میں اللہ من چاہی زندگی عطا فرما دیں گے، اور جب کہ جو اس کے برعکس ہیں ان کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا، جو دائمی عذاب کی جگہ ہے۔ اللہ ہماری اس جگہ سے سب کی حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد فرمایا، یہ جو حق پرست اہل علم، اور آخر کوئی تو ان میں انصاف والا بھی ہوگا نا، کہ جس کو صحیح بات سمجھ آتی ہے، جو آسمانی کتابوں کو مانتے تھے، قرآن کے ہر حکم پر ان کا ایمان تھا، تو اسی قسم کے منصف لوگ اسلام لائے اور لائیں گے، اور وہ جماعتیں جو یہود و انصار کی ہیں، جو قرآن کے بعض حصوں کو نہیں مانتے اور ان کے احکام کا انکار کرتے ہیں، وہ قرآن سے ناخوش ہیں۔ ایسے لوگوں کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ کوئی خوش ہو یا ناخوش ہو، میں تو اللہ رب العزت کی وحدہ لا شریک کی بندگی کرتا ہوں، جس کو سب انبیاء مانتے چلے آئے ہیں، اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں، وہی میرا ٹھکانہ ہے، اور بالآخر وہ حق کو فتح دینے والا ہے۔ آخر آیت میں اس طرف توجہ دلائی کہ جب قرآنی احکام آ چکے تو اس کے بعد
اگر آپ ان یہود اور نصارہ کی خواہشات کی اتباع کرنے لگو تو اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی آپ کا مددگار ہوگا اور نہ کوئی آپ کو بچانے والا۔ یہاں دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے دوسروں کو سنانا مقصود ہے کہ سنت نبویہ کے علم کے بعد دوسرے طریقوں کو اختیار کرنا یہ گمراہی ہے، اور جو شخص اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور ہدایت کا طالب ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اسے ہدایت عطا فرما دیتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجے، رسولاً رسول، من قبل کا تم سے پہلے، وَجَعَلْنَا لَهُمْ، اور ہم نے دیں ان کو، ازواجاً بیویاں، وذریتاً اور اولاد، وما کان، اور نہیں ہوا، لرسول کسی رسول کے لیے، ان یاتی بآیۃ کہ لائے کوئی نشانی، الا باذن اللہ بغیر اللہ کی اجازت کے، لکل اجل ہر وعدہ کے لیے، کتاب ایک تحریر ہے، یمحو اللہ اللہ مٹا دیتا ہے، ما یشاء جو وہ چاہتا ہے، ویثبت اور باقی رکھتا ہے، وعندہ اور اس کے پاس ام الکتابی اصل کتاب ہے۔ تو عزیز طلبہ، ان آیات مبارکہ میں یہ بیان فرمایا جا رہا ہے کہ کفار جو بار بار یہ اعتراض کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں اور پھر انسانوں میں سے یہ کیسے ہے، تو وہی بتلایا جا رہا ہے کہ اس دنیا میں پیغمبر پہلے بھی ہوئے ہیں، وہ کوئی آسمان کے فرشتے تو نہیں تھے، وہ اسی دنیا کے رہنے والے انسان تھے، کھانا بھی کھاتے تھے، اپنی ضروریات اپنے ہاتھوں سے پوری کرتے تھے، بیوی بچے بھی تھے ان کے، وہ بازاروں میں بھی جاتے تھے، خرید و فروخت بھی کرتے تھے۔ نکاح اور اولاد سے نبوت میں کوئی فرق نہیں آتا، بلکہ اس سے تو بشریت کی تکمیل ہوتی ہے، اور اسلام رہبانیت نہیں سکھاتا۔ جو گزشتہ پیغمبر تھے وہ بھی موجودہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہر چیز میں اللہ کے حکم کے منتظر رہتے تھے۔ پیغمبروں کو معجزات کے ظاہر کرنے کا کوئی ذاتی اختیار نہ تھا نہ ہے، یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی پیغمبر جو تھے ان کو معجزات دکھانے کا کوئی ذاتی اختیار نہیں تھا، نہ ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ذاتی اختیار ہے۔ ہر شے کی ایک مقدار معین ہے اور ہر بات کا ایک مقررہ وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت کے اعتبار سے یہ معمول مقرر ہے کہ ہر زمانے کے مناسب خاص خاص احکام ہوتے ہیں، لہٰذا عذاب اور جزا سزا کا بھی ایک وقت متعین ہے، وقت سے پہلے نہیں آ سکتا۔ خلاصہ یہ ہے عزیز طلباء کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے سارے کے سارے انسان تھے، پھر کوئی رسول اپنی طرف سے کوئی نہ معجزت لا سکتا ہے نہ کوئی حکم لا سکتا ہے۔ وہ لوگ یہی کچھ سکھا کے گئے کہ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کو ترجیح دینی ہے اور اللہ کی فرما برداری کرنی ہے، اللہ کے حکموں کو مان کے چلنا ہے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ، اور اگر تمہیں دکھا دیں ہم، بعض الذی کچھ حصہ اس کا، وہ جو نعدہم ہم نے ان سے وعدہ کیا، او نتوفینک یا ہم تمہیں وفات دیں، فإنما تو اس کے سوا نہیں ہے، علیک البلاغ تم پر پہنچانا، وعلینا الحساب اور ہم پر حساب لینا۔ مطلب یہ ہے اس آیت مبارکہ کا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو انکار نبوت پر ان کے ساتھ عذاب کا وعدہ کیا ہے، اللہ کو اختیار ہے وہ عذاب ان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی آ جائے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد۔ اگر عذاب جلدی بھی آ جائے تو نہ آپ کو اس کے ظاہر کرنے میں کوئی فکر کی ضرورت ہے اور نہ تاخیر اور مہلت دیکھ کر ان منکروں کو بے فکر ہونا چاہیے۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا وقت مقرر ہے، آپ اپنا تبلیغ کا فرض ادا کرتے جائیں، تکذیب کرنے والوں کا حساب ہم خود بے باک کر دیں گے۔
اللہ ہمیں ان تمام احکامات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اللہ ہمیں صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔